ایک ایسی خوفناک گھڑی جب آسمان سے بارش رک جائے، زمین بنجر ہو جائے، فصلیں سوکھ جائیں اور لوگ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو جائیں۔ ایسے عالم میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں کھانے کا انبار اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی نہریں ہوں گی، اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر تم مجھے خدا مان لو تو میں تمہاری تمام مشکلات کو ختم کر دوں گا۔ یہی وہ عظیم فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، اور اسے مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی شکل و صورت کی نشانیاں بھی واضح بتائیں تاکہ مومن اسے پہچان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا قد درمیانہ ہوگا، جسم بھاری ہوگا، رنگ گندمی ہوگا اور اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہوں گے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی وہ آنکھ ایسی ابری ہوئی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور اس کے ماتھے پر کاف فے رے لکھا ہوگا جسے ہر سچا مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کے بارے میں ایک نہایت حیران کن واقعہ صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ وہ ایک تجارتی سفر کے لیے سمندر پر نکلے، لیکن اچانک طوفان آ گیا اور ان کا جہاز کئی دنوں تک لہروں میں بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک اجنبی جزیرے پر جا پہنچے۔ اس جزیرے پر انہیں ایک عجیب مخلوق ملی جس کے پورے جسم پر بال تھے اور وہ انسان جیسی نظر آتی تھی۔ اس مخلوق نے اپنا نام جساسہ بتایا اور کہا کہ تم لوگ اس عمارت میں جاؤ جہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی اس عمارت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور طاقتور انسان لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں بھی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس قیدی نے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے چند اہم سوالات پوچھے جو دراصل دنیا کے حالات جاننے کے لیے تھے۔ اس نے پہلا سوال کیا، کیا بیسان کے درخت اب بھی پھل دیتے ہیں؟ بیسان فلسطین کا ایک قدیم شہر تھا جہاں کھجور کے باغات مشہور تھے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہاں کے کھجور کے درخت اب بھی پھل دیتے ہیں۔ اس پر اس قیدی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب وہاں کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس سوال کی وضاحت یہ ہے کہ بیسان کے باغات اس زمانے میں بہت مشہور تھے، اور دجال دراصل دنیا کے بدلتے حالات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، کیونکہ بعض علماء کے مطابق ان باغات کا ختم ہونا قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا، کیا بحیرہ تبریہ میں اب بھی پانی موجود ہے؟ بحیرہ تبریہ فلسطین کی ایک بہت بڑی جھیل جسے عام زبان میں تبریہ کی جھیل کہا جاتا ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، اس میں پانی موجود ہے۔ اس پر اس قیدی نے کہا کہ قریب ہے کہ اس جھیل کا پانی بھی ختم ہو جائے۔ اس سوال کی وضاحت یہ ہے کہ بحیرہ تبریہ مشرق وسطی کی ایک اہم جھیل ہے اور بہت سے علاقوں کو پانی فراہم کرتی ہے، اس لیے دجال اس کے بارے میں پوچھ کر دنیا کے حالات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ کیا زغر کے چشمے سے لوگ سیراب ہوتے ہیں، یعنی پانی پیتے ہیں، اور وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے؟ زغر اردن کے قریب ایک قدیم مقام ہے جہاں ایک مشہور چشمہ تھا۔ تو اس سوال کے جواب میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، لوگ اس چشمے کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہاں کھیتی بھی ہوتی ہے۔ اس پر اس قیدی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ چشمہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اس سوال کی وضاحت یہ ہے
کہ زغر کا چشمہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کا بڑا ذریعہ تھا، اور دجال دنیا کے ان اہم مقامات کے بارے میں جان کر یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آیا ہے یا نہیں۔ آخر کار اس قیدی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب دجال دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کے پاس ایسی عجیب طاقتیں ہوں گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو خزانے نکل آئیں گے، یہاں تک کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اسے خدا سمجھنے لگیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ 2 مقدس شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، کیونکہ ان شہروں کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ جب دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور لوگ سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، اور آخر کار فلسطین کے مقام باب لد کے قریب دجال کو قتل کر دیں گے۔ باب لد فلسطین کا ایک شہر جہاں ایک دروازہ یا مقام باب لد کہلاتا ہے۔ اس طرح تاریخ کے سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا میں امن و انصاف کا دور قائم ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بار بار یہ دعا سکھاتے تھے کہ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، کیونکہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، مگر سچے ایمان والے اللہ کی مدد سے اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔